ابھی آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت سرکار غوث اعظم منقبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کر رہے تھے. اب ہمارے اور آپ کے بیچ ہمارے اور آپ کے سامنے مخدوم ابن مخدوم شہزادہ حضور معصوم ملت کنز الدقائق بحر ذخار حضرت علامہ مولانا مفتی فاران مدرسہ قبلہ جلوہ فروز ہے، رونق اسٹیج ہے. ہمیں اور آپ کو ان کی گفتگو سماعت کرنا ہے. اس سے پہلے میں شعر آپ کے حوالے کر دوں. شاعر کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دوا خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دوا خدا نہ کرے. درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. جن کی بارگاہ وہ بارگاہ جن کے بارے میں علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو. منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. محترم حضرات، اب بڑی تیزی کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا مفتی فاران رضا صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. حضرت اپنی گفتگو سے، اپنی روحانی تقریر سے ہم سامعین کے دل و اذہان کو منور و مجلی فرمائیں. حضرت کا استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے. اس سے قبل ایک شعر اور سن لیں. شاعر کہتا ہے، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس. جب کوئی انسان تعریف کرتا ہے، جب تعریف اس کے پاس الفاظ نہیں ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بس بہت اچھی تھی. جیسے آپ آج اس مجلس میں موجود ہیں، کل کہیں جائیں گے کوئی پوچھے گا آپ کل جس مجلس میں موجود تھے، جس محفل میں موجود تھے، اس کا حال کیا تھا، کیسی تقریر ہوئی، آپ کہیں گے کیا کہوں کہ بس. تو شاعر کو الفاظ نہیں ملے سرکار کی تعریف کے لیے، تو شاعر نے کہا بس کے الفاظ کو استعمال کیا اور کہا، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ وزیر آئی کہ بس. یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ وزیر آئی کہ بس. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شیدائی کے بس، ہیں زمین پر مصطفیٰ کے اتنے شیدائی کے بس. اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس، ورنہ ہوگی حشر میں ایسی رسوائی کے بس. محترم حضرات، آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے. پرزور انداز میں ہم اور آپ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور شیر سنت، حضور شیر سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حاضرین محفل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد مہت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، مظہر غوث اعظم، نائب امام اعظم، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ فضائل درود پاک کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی شخص حضور پر کہیں پر بھی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بارگاہ محبوب میں، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے، محبوب فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کر گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان، کیا تیرے لیے یہ بات کیا کم تھی کہ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا ذکر ہو اور پھر محبوب کی بارگاہ ہو، قربان جاؤ ان کی عظمتوں پر۔ تو نے ایک بار درود پاک پڑھی، حضور کی بارگاہ میں تیرا بھی ذکر ہو رہا ہے، تیرے باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا، ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ اور سنو میاں، سبحان اللہ، ہمارے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس بارگاہ کے ذروں کے سامنے کہیں ہمارا ذکر ہو جاتا۔ اللہ تو قربان جاؤ اپنی نسبتوں پر کہ تمہارا بھی ذکر ہے اور تمہارے باپ کا بھی۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا کرم والہ الکرام عبدہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی آپ نے کچھ اشعار کے اندر آپ نے معراج حضور کے تعلق سے گفتگو سنی، فردن بفردن اجمالی طور پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے بھی قصیدہ معراجیہ لکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ طرف کہتے ہیں خوشی کو، پھر سنو، نئے نرالے خوشی کے سامان
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہو، آپ کو معلوم ہے، خوشی کے بادل طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ اور مور کی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب بادل کبھی جھوم جھوم کر آتے ہیں اور موسم سہانا ہوتا ہے، جب رت سہانی ہوتی ہے تو اس خوبصورت موسم میں مور جھوم جھوم کر ناچنے لگتا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ اب پھر سنو اعلیٰ حضرت کو، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، دلوں کے مور کچھ عجب رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا۔ اگھیا والا تم کون ہوتے ہو؟ حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ خدا ہی صبر دے جانے پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرم ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جرمت ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا، ابھی اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ موقع میسر آئے تو کبھی آپ دیکھیں گے جب علامہ سیف رضا صاحب حشمتی اور علامہ حامد رضا صاحب حشمتی ان کے گھر میں کبھی ان کے شہزادہ دولہا بنے، اور جب دولہا بنے تو ایک دولہا جب بنتا ہے تو ہم تو سنی دولہا کے سر پر سہرا بھی مانتے ہیں، گئے مردود جن کی فاتح مر گئے مردود نہ درود، نہ ان کو سہرا خوشی میں ملنے والا ہے اور نہ سہرا جب قبرستان چلے تب ملنے والا ہے۔ سنی تو جب یہاں کا دولہا بنتا تب بھی سہرا، اور جب آخرت کا دولہا بنتا تب سنو۔ اب آپ جانتے ہو جب ان کا شہزادہ، جب آپ کا شہزادہ، جب آپ کے گھر میں کوئی شخص دولہا بنتا ہے، طریقہ جانتے ہو، آپ کے عزیز و اقارب آپ کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں، اس کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں، کوئی 500,000 نچھاور کرتا ہے، کوئی 1,00,000 جو اپنی وسعت کے مطابق ہوتا ہے وہ نچھاور کرتا ہے۔ تو نچھاور لوٹنے والے بھی تو ہوتے ہیں، نچھاور لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کے گھر کا دولہا تھا، آپ نے نچھاور کیا تو فلاں اور فلاں نے اس کو لوٹنے آئے، لیکن جب آمینہ کا لال دولہا بنا تھا، جب محبوب رب العالمین دولہا بنا تھا، جب امام الانبیاء دولہا بنے تھے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے تھے وہ جب دولہا بنے، جب دولہا بنے تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑھا۔ آپ کے گھر میں باڑھا بٹا تو مانگنے والے آئے، لیکن محبوب کے در پر جب باڑھا بٹا تو چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ نعرہ رسالت، جہاں حضور معصوم ملت علامہ مفتی فارغ رضا صاحب قبلہ، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم عالم، فعال اللہ سبحانہ۔ اب سنو، حضور دولہا بنے، باڑا بٹا اور چاند و سورج نے خوب مچل مچل کر خیرات جبین اقدس کی لے لی، ہاں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت جب چاند و سورج نے لے لیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کچھ پتا ہے، علم ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ وہابی بولے نبی نور نہیں، وہابی بولے نبی نور نہیں، دیوبندی بولے نبی نور نہیں، نجدی بولے نبی نور نہیں۔ اور محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت بولے حضور تو وہ نور ہے، وہ نور ہے کہ ان کا دھوبن جو شے پالے وہ ایسی نورانی ہو جائے کہ قیامت تک جب تک روز و جب رہیں گے چاند و سورج اس نور کے صدقے سے چمکتے رہیں گے۔ تم بولے نور نہیں، تم بولے نور نہیں۔ اور رب کی رحمت نے کہا محبوب کے رحم کا صدقہ اگر چاند و سورج کو ملے تو وہ نور بن کے چمک کا معاملہ ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہ، فرماتے حضرت جابر سبحان اللہ وہ حضور کا سبحان اللہ چہرہ نور، ہم دیکھتے تھے سورج حضور کے چہرے میں جیسے تیر رہا ہے۔ حضرت برہ بولے کہ ہم نے حضور کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا آئی تو فرماتے حضور کی طرح ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت حسان بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں، دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ لیکن سنو اب آگے آپ چلو، حضور دولہا بنے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا ہی صبر دے جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اب سنو آگے، اب حضرت جبریل امین ہے اور حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت جبریل ہے، واقعہ بہت طول و طویل، میں اس کے اجمالیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، محبوب چلے، اب رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، محبوب چلے۔ حضور شرکش سنت بولے اللہ بھی طالب ہے تیرا، اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی، محبوب چلے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے۔ اور بیدار کرنے کا انداز نرالا آپ کو پتا ہے کون جبریل امین، تو میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا، مجدد میت ماضیہ کی زبانی سنو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خاخر نبیوں میں فرمایا جاتا ہے۔ بیدار کرنے کا ایک انوکھا اور نرالا طریقہ یہ ڈھونڈا، وہ طریقہ یہ تھا کہ آواز دیں گے تو قرآن کی نص قطعی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ نص ہے اپنی آواز کو بلند تو نہیں نہ کرنا حضور کی بارگاہ میں کہ اعمال ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد بیدار کرنے کا جو طریقہ نرالا تلاش کیا گیا تو جبریل امین کی محبت آپ کے طلباء ناز پر اپنی آنکھوں کو مس کر رہے ہیں۔ اس لمحے کو جب اعلیٰ حضرت قید کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت، اب حضور کے طلباء ناز اور جبریل امین اس پر بوسہ دے رہے ہیں۔ اب پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، اس لمحے کو قید کیا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ الغرض حضور باہر تشریف لائے، براق سواری ہے، واقعے میں والت میں نہ جا کر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں۔ اب ادھر حضرت جبریل کہہ رہے ہیں چلے چلے حضور براق سواری کو زینت بخش دیا جائے، چلے چلے حضور براق سواری پر جلوہ افروز ہو جایا جائے۔ اعلیٰ حضرت
حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، کہتے تھے یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر محبوب کہہ رہے ہیں نہیں جبریل براق پر تو سوار نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر طلب فرما رہا ہے، محبوب فرما رہے ہیں براق پر سوار نہیں ہونا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جبریل امین حاضر بارگاہ اللہ اکبر محبوب ہے۔ حضور معاملہ کیا فرمایا جاتا ہے؟ جب تک میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش کر رب جنت کا حقدار نہ بنا دے گا، اس وقت براق پر نہ بیٹھا جائے گا۔ فرمایا جاتا ہے جب تک براق پر سوار نہیں ہوگا، ہاں جب تک رب گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش نہیں دے گا۔ حضرت امام عشق و محبت فرماتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، اب محبوب کو یہ سر ہو گئی ہے۔ جانتے ہو اردو محاورے کے اندر جب کوئی بات سر ہو جانا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک یہ بات کر لی جائے گی، جب تک آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اردو کے اندر کہا جاتا ہے فلاں بات حضرت حامد صاحب کو سر ہو گئی ہے، مطلب یہ ان دونوں کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، ابھی براق کی زین تک تشریف نہ لائے تھے کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت۔ محبوب فرما رہے ہیں مولا جب تک گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش کر ان کو جنت کا حقدار نہ بنا دیا جائے گا، براق کو زینت نہیں بخشی جائے گی، براق پر سوار نہیں ہوا جائے گا۔ جب یہ آرزو ہوئی ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر، رحمت نے پکارا محبوب آنا آپ کا کام ہے اور بخشنا یہ میرا کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے جب بخشش ہو گئی اس رات جس رات ہمارے آپ کے محبوب دولہا بنے تھے، تو سنو ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، تو صدا یہ شفاعت میں دی مبارک، پھر ہم اور آپ جیسے گناہگار مستانہ جھوم دے دے۔ ذرا زور سے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور شیر سنت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنو اللہ اکبر۔ اشعت اللمعات کے اندر حضرت شیخ محدث دہلوی ایک متن حدیث معراج کے اندر یہ آیا مشکات شریف میں کہ براق سواری کی رفتاری کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم یہاں ہوتا تھا تو ایک قدم منتہائے نگاہ پر ہوتا تھا، جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک دوسرا قدم ہوتا تھا۔ اس متن حدیث کے اوپر محدث دہلوی اشعت اللمعات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں شرح کرتے ہوئے ہماری نگاہ کی انتہا تو آسمان تک ہے، ہماری نگاہ کی انتہا تو آسمان تک ہے۔ حدیث پاک میں آیا منتہائے نگاہ، مطلب پتہ یہ چلا براق سواری کا ایک قدم حضرت ام ہانی کے گھر پر تو دوسرا قدم پہلے آسمان پر۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ 7 آسمانوں میں براق نے 7 قدم رکھے۔ پھر علماء وہیں پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ یہ رفتار بھی براق کی تھی، محبوب کی پتہ ہی نہیں، یہ رفتار بھی براق کی تھی، محبوب کی پتہ ہی نہیں۔ اور محبوب کی جب رفتار اور محبوب کی اللہ اکبر سمت کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جھوم کر کہنے لگے کمانے ان کا کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر سے۔ ہاں یہ آ
گیا نور. میں آپ کو بتاؤں ذرا اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے میں تھوڑا آسان کروں. ہمارے حضور اول بھی ہیں, ہمارے حضور آخر بھی ہیں, ہمارے حضور ظاہر بھی ہیں, ہمارے حضور باطن بھی ہیں. اسی تو اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت فرماتے ہیں. لیکن سنو, اب ایک یہ نوٹ آپ یہ دیکھیے, فلاسفہ بولے تم اپنے حضور کو اول بھی مانتے ہو, اپنے حضور کو آخر بھی مانتے ہو. اس کا نوٹ کا اول یہ مانو اور آخر یہ مانو, جو اول ہو سکتا وہ آخر نہیں, جو آخر ہو سکتا وہ اول نہیں. فلسفی بولے تم نے اول اور آخر مانا کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت. بے وقوف, اگر عقل ہوتی تو آج یہ اعتراض کرنے سے پہلے فلسفے سے تو استعفیٰ دے دیتا, فلسفے سے استعفیٰ دے دیتا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے جو تم نے اعتراض کیا کہ اول اور آخر, جو تو سیدھا ایک لکیر بنا کے کھڑا ہوا ٹہل رہا ہے, اس کو یوں گول کر دے. لے کر ایک پین لو, اس کی نب لو, یہاں سے نقطے سے وہ گول دائرہ بنانا شروع کرو اور اسی نقطے پر گول دائرہ لا کر ختم کر دو. اول کیا ہے وہی نقطہ, آخر کیا ہے وہی نقطہ. ہمارے حضور اول بھی ہے, ہمارے حضور آخر بھی ہے. اب ایک اور بات سنو, سمت پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو اب اس جو گول دائرہ بنایا, جو بنانے والا ہے وہ تو جانتا ہے اول اور آخر کیا ہے, لیکن جب گول دائرہ آ گیا اور بنایا میں نے گول دائرہ, مولانا حامد صاحب سے آپ پوچھیں گے تو مولانا حامد صاحب کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا اول کیا ہے اور اس کا آخر کیا ہے. اعلیٰ حضرت ان دونوں اسرار کو, ان دونوں رموز کو نگاہ میں رکھو. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو, کمانے انکا کے جھوٹے نقطوں, تم اول اور آخر کی پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے. یہ اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارے حضور آگے بڑھے, جھلک سی کرسیوں نے پائی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, جھلک سی کرسیوں پہ آئی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, سواری دولہا کی دور پہنچی, برات میں ہوش ہی کھوئے تھے, برات میں. اور ایک برات تو اور بھی جانا ہے, جہاں پر اولین و آخرین کا مجمع ہوگا, ایک برات اور ہونا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام عشق کو محبت فرما, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, یہاں تو سواری دولہا کی دور پہنچی, یہاں برات میں ہوش ہی اڑے تھے, لیکن گناہ گاروں کا معاملہ یہ فرما, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے برات. مجھے ساتھ لے لو, مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والی. اور جانتے ہو کھانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ کھانے میں پکڑے گئے, بات آ گئی, بات سے بات آتی ہے, ڈی ایم صاحب کا فون کروا دیا گیا, فوراً چھوڑ دی, منسٹر صاحب سے تعلقات چھوڑ دیا, اور اس تھانوں میں کس کے تعلقات کام آئیں گے؟ ارے اعلیٰ حضرت سے تعلقات ہیں, سنت سے تعلقات ہیں, حضور مشاہد ملت سے تعلقات ہیں. وہاں کے تھانے والے ڈی ایم اور ایس پی کی مانتے ہیں, اور وہاں کے تھانے والے غوث اعظم کی مانتے ہیں, وہاں کے تھانے والے خواجہ ہندوستان کی مانتے ہیں, وہاں کے تھانے والے فاصلے پر نبی کی مانتے ہیں, وہاں کے تھانے والے شیر بیشہ سنت کی مانتے ہیں, وہاں کے تھانے والے مشاہد ملت کی مانتے ہیں, وہاں کے تھانے والے اللہ والوں کی مانتے ہیں. آج تعلقات بنا لو, کل تھانوں پر کام آئے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان شیر سنت, فیضان حضور مشاہد ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جرم ملا تو پھر جرم کیا ہوگا؟ مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ,
کرنا تمہارا کام ہے، غریب نواز سے یہاں محبت کرنا تمہارا کام ہے، غوث اعظم سے یہاں محبت کرنا تمہارا کام ہے، اعلیٰ حضرت سے اور وہاں پر نگاہ رحمت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانوں سے نکال کر بچانا تو پھر ان کا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ ورنہ تو ان لوگوں کا معاملہ بھی سنو تو استاد زمن فرماتے ہیں یہ تو ہم ہوں گے، تھانے پر آ جائے گی بات غوث اعظم نے، ہاں چھوڑو کہاں پکڑا ہے اسے، چھوڑو کہاں پکڑا ہے اسے، ہاں تو لیکن اور بھی تو ہوں گے، ہاں جو کہتے تھے سرک سرک، جو کہتے تھے نہیں جاؤ غریب نواز کے وہاں وہ بھی ہوں گے، جو کہتے تھے نہیں جاؤ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ بھی ہوں گے، جو کہتے تھے غوث اعظم سے مانگو تو شرک ہو وہ بھی ہوں گے۔ تو استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں، ہاں آپ جانتے ہو اگر ڈی ایم صاحب کا فون آ گیا آپ کی گاڑی چھوٹ گئی اور جس کے تعلقات ڈی ایم صاحب سے نہیں ہوتے ہیں وہ منہ تکتا ہے، تعلقات ہمارے بھی ہوتے تو آج چھوٹ جاتے، وہاں کا معاملہ وہاں کے تھانے میں جب پکڑے جائیں گے تو حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، ہم نے کہا امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تو یہاں پر پھنسے، امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تو قبر میں پھنسے، امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تو پھر سے آگ پر پھنسے۔ حقیقت یہ ہے وہاں بھی سمجھا ہی نہیں کہ امام الانبیاء تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا یہ راز بھی معراج میں کھلنا تھا، سبحان اللہ، راز بھی معراج میں کھلنا تھا۔ ہاں جانتے ہو مسجد اقصی زور سے کہہ دو، ہاں اولی تمام انبیاء کرام کا مجمع ہے، لیکن مصلی امامت پر جب کوئی ذات جلوہ فگن ہوتی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے حضور جلوہ ہوتی ہے، وہاں سے تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہاں وہاں سے پہلے آسمان دنیا کی طرف اللہ اکبر تشریف لے گئے، اور روایت میں آتا ہے جب حضور تشریف لے گئے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا یعنی کہ وہ آسمان جو یہاں سے ہمیں دکھتا ہے، کے دروازے پر جب حضور تشریف لے گئے حضرت جبریل امین جو حضور کے ہم رکاب تھے کھٹکھٹایا دروازہ، کون سا؟ پہلے آسمان کا، دروازہ کھٹکھٹانا جانتے ہو، دروازے والا تو اندر ہوتا ہے نا، مولانا حامد صاحب کے گھر پر ہم آئے انہیں پتہ نہ ہو، جب پتہ ہو کہ آنے والے ہیں وقت کا نہ پتہ ہو کس ٹائم آئیں گے، اب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ پوچھیں کون، میں کہوں گا میں، ارے حضرت آپ، سبحان اللہ، اور یہ سوال ہوگا یہ سوال ہے کیسے حضرت، یہ سوال بطور سوال نہیں ہے، یہ بطور خوشی ہے سوال، خوشی کا اظہار ہے یہ سوال۔ اب سنو جب جبریل امین پہنچے اور اللہ اکبر آسمان دنیا پر کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من انتا، کون ہے؟ تو ادھر سے آواز دی گئی انا جبرائیل، میں جبریل ہوں، پھر آواز آئی آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا دونوں جہان کے آقا ہے، تو کہا اسی لیے تو رب نے اس ڈیوٹی پر کھڑا کیا تھا کہ محبوب کی سواری آنے والی ہے، استقبال کے لیے ملائکہ جاؤ، ملائکہ کی جماعت استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور پہلے آسمان پر استقبال کے لیے ملائکہ کی جماعت ہے، دوسرے آسمان پر استقبال کے لیے ملائکہ کی جماعت ہے، تیسرے آسمان پر استقبال کے لیے ملائکہ کی جماعت ہے، سب استقبال کر رہے ہیں، عالم سب کا یہی ہے کہ جھلک سی قدسیوں کی کھلا تو وہ سواری گئی، دامن کی پھر نہ پائی، سواری دنیا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی اڑے تھے۔ سنو
اب وہ مقام آیا جس کے بارے میں اللہ اکبر علماء نے بڑا طویل کلام کیا، بڑا طویل کلام کیا ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے بال برابر بھی اگر یہاں سے آگے گیا فروغ تجلی بسوزت برم، تجلی کی مجھے میرے پلوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا، اے جبریل کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو، واہ واہ کوئی تمنا رکھتے ہو تو آج بتا دو۔ وہ مقام خلیل اللہ کا تھا جہاں ہم نے کہا تھا کوئی تمنا ہے تو بتائیے، یہ مقام حبیب اللہ کا ہے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو تمنا یہ کہی جاتی ہے، جبریل امین کہتے ہیں محبوب جب پل صراط سے آپ کی گناہگار امت گزریں گے، وہ پل صراط ادق من الشعر وحد من السیف، تلوار سے زیادہ جو تیز ہوگی اور بال سے زیادہ جو باریک ہوگی، اس سے جب آپ کی گناہگار امتی گزرے تو جب گزرے تو اجازت مرحمت فرما دی جائے، اجازت دے دی جائے، ان کی خدمت کے اندر میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، حضور اجازت دے دی جائے پل صراط پر میں پر بچھا دوں، میرے پر کے اوپر سے آپ کی امت کا گزر ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں اختیار تو مطلب دیا تھا، سبحان اللہ، مولانا صاحب صاحب، مولانا اقبال صاحب، وکیل صاحب، اختیار تو مطلب دیا تھا، یہ کام مانگا جبریل امین نے، انہوں نے کہا تھا جو چاہو مانگو، یہ کیا مانگا؟ تو علماء فرماتے ہیں جبریل امین نے وہ مانگ لیا جو کوئی نہیں مانگ سکتا۔ آپ آئے، مانگنے والا آیا، مولانا حامد صاحب کو دعائیں دی تو مولانا حامد صاحب نے 10 روپے نکال کے دیے، اور آنے والے مانگنے والے نے ان کے بچے اور پوتوں کو دعائیں دی، انہوں نے 50 روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود سے زیادہ اپنے بچے اور پوتوں سے محبت۔ اب حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ محبوب وہ محبوب ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو لب پر کوئی ترانہ تھا تو رب حبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کی گناہوں کو بخش دینا۔ جب قبر انور کے اندر، حجرہ عائشہ کے اندر، اللہ اکبر، گنبد خضرا کے ٹھیک نیچے جب آپ کو رکھا گیا، اللہ اکبر، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے لبھائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کان لگائے تھے تو آواز یہی آتی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا، اے میرے رب میری گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دینا۔ جبریل امین جانتے تھے محبوب کو کوئی چیز اگر محبوب ہے تو وہ اپنی امت ہے، اور امت کی خدمت مانگ لو تو عطا کرنے والے محبوب جانے اور پانے والے جبریل جانے۔ لیکن سنو، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جہاں پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا، یہ تو بات ہو گئی، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب جب اس واقعے پر عشق و محبت کے اپنے وقت کے امام کی نظر گئی تو وہ ان کے امام کے عشق میں کچھ الگ ہی رنگ و بو کے کچھ الگ بوٹے کھلائے اور کہنے لگے اعلیٰ حضرت کی نظر میں جب یہ روایت آئی تو عشق اعلیٰ حضرت کہنے لگا، عشق فاضل بریلوی کہنے لگا اے حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ پل صراط کے دہانے پر رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوں گے، اے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے، ہمارے لیے تو احسان کوئی ہے تو محبوب رب العالمین کا ہے، ہمارے لیے احسان ہے تو امام الانبیاء کا ہے، حضور آپ کے رہتے ہم جبریل امین کا بھی احسان نہیں لینا چاہتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، عشق احمد رضا کا کہنے لگا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو ایسے گزرے ایسے گزرے ایسے گزرے کہ پر کو خبر نہ ہو، اس لیے محبوب ہے ان کا احسان ہمارے لیے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے کہہ دو
कलीम तूर नेहा कर जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का, जरा जोर से कह दो। आगे सुनो, कितनी नमाजें मिली? 50। और हुजूर के सदक़े में कितनी हो गई? 5। वरना कि अगर ज़बानी सुनोगे तो इसमें बहुत तवील कलाम, लेकिन मैं आपको जिस नुक्ते पे लाना चाहता हूँ वो सुनो। रब आलिमुल गैब व शहादा है, जानता था कि नमाज इतनी होंगी और महबूब बार बार तशरीफ लाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, इतनी होना है तो मौला पहले ही उतनी दे दी होती। उलमा कहते हैं इसके अंदर वो राज है जिन पे तो हमारी नजर गई, और वो राज जिन पे नजर नहीं गई वो मैदान महशर में कल देखना खुलने है। उलमा बयान करते हैं महबूब से बार बार मुलाकात भी तो होना थी। जरा जोर से कहते हैं। फिर महबूब के पावर को, महबूब के इख्तियार को, महबूब की ताकत को भी दिखाना था। इबादत मेरी, सजदा मेरा, बंदगी मेरी, रुकू मेरा, तशहुद मेरा, क़याम मेरा, और कमी मेरा महबूब करवाए। मेरा महबूब करवाएगा तो वो दूल्हा की रात बरात थी। अल्लाहु अकबर फरमाया जाता है महबूब सवाब 50 ही का दूंगा अगर के उम्मत 5 करेगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाहु अकबर का आलम ये है कि फरमाया जाता है, इरशाद फरमाया जाता है, अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु व अना गाइबुहुम इज़ा वफदु व अना खतीबुहुम इज़ा अंसितु व अना शफीउहुम इज़ा यइसु अल करामतु वल मफातिहु यौम इज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौम इज़िन बियदी। हुजूर फरमाते हैं एक रोज वो आएगा, अल्लाहु अकबर, जिस रोज तक उठेंगे अपनी कब्रों से, लेकिन सबसे पहले कोई कब्र से उठने वाला होगा, और उस रोज अव्वलीन व आखिरीन अपनी कब्रों से उठ कर निकलेंगे। तो हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु, जब तुम कब्र से निकलोगे तो उस मजमे की कोई क़यादत कर रहा होगा, उस मजमे में सबसे आगे कोई चल रहा होगा। तो हुजूर फरमाते हैं उस मजमे की क़यादत मैं कर रहा होगा। आगे इरशाद फरमाते हैं व अना खतीबुहुम इज़ा अंसितु, जब तुम खामोश हो जाओगे बारगाहे मौला के अंदर हिम्मत नहीं होगी किसी की ज़बान खोलने की। और हम कौन होते हैं? हजरत आदम कहेंगे, हजरत ईसा कहेंगे, हजरत मूसा कहेंगे, अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। हमने रब को आज जितना जलाल में देखा है उससे पहले नहीं देखा है। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लेकिन सुनो, हुजूर फरमाते हैं जब अंबिया खामोश होंगे, जब औलिया खामोश होंगे, जब सब खामोश होंगे तो मकाम महमूद से एक खिताबत होगी, मकाम महमूद से एक तकरीर होगी। तकरीर तो फिर उस रोज होना है, जलसा तो फिर उस रोज होना है, मजमा तो उस रोज लगना है जहाँ अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। जो गुजर गए वो भी होंगे, जो है वो भी होंगे, जो आने वाले हैं वो भी होंगे। मकाम महमूद होगा, महबूब वहाँ पर होगा, खिताबत होगी। महबूब फरमाते हैं वो अल्लाह खतीबुहुम, उस दिन मैं खतीब हूँगा, तुम तमाम समाअत करोगे तो मैं खतीब हूँगा। इरशाद फरमाया जाता है वो अल्लाह काइदुहुम, अल्लाहु अकबर, इज़ा वफदु, जब तुम वफ्द की शक्ल में जाओगे ज़हन में आ गया, वफ्द की शक्ल में जाओगे, वहाँ सब होंगे, अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा, और वफ्द की शक्ल में जाएंगे और हाथ लेकर मांगते होंगे, हाथ लेकर झोलियां फैलाकर मांगते होंगे। हम तो मांगेंगे, वो भी मांगेंगे जो दुनिया में शिर्क कहते कहते नहीं थकते थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो भी मांगेंगे, अता
کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ پتا کیا چلا؟ رب کی رحمتوں نے بتا دیا، او وہابیوں، او دیوبندیوں، دنیا میں نہ مانگو تو نہ مانگو، لیکن محبوب کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا تو کروں گا۔ امت عزیزی بولی، محبوب کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے تو ہو گئے، آج نہ صحیح کل میدان قیامت میں کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ آگے بڑھو، موسیٰ وہاں بھی تو کھڑا ہونا ہے جہاں سے حسد لیے بیٹھے، وہاں بھی دستے طلب لے کر کھڑا ہونا ہے، ہاں وہاں بھی کھڑا ہونا ہے۔ مدد کی بھیک مانگے پھر رہے ہیں وہ بھی محشر میں، جن کو استعانت پر عداوت تھی قیامت کی، یہ بھولا صبح کا مگر نہ شام کو لوٹا، وگر نہ دیکھتا یہ بھی کہیں تعبیر رحمت کی، یہ خواہش ہے تیری فاراں سبھوں میں انقلاب آئے، چراغوں سے سحر ہوتی نہیں ہے ایسی ظلمت کی، الہی صدقہ اے موسیٰ وہ سامان نظر دینا، ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی، ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی، نہیں کچھ شور و غوغا اور لٹانا جا صحابہ کا، کہ پروانوں نے سیکھی ہے یہاں سے شان حکمت۔ مانگ رہے ہوں گے عطا کر دیا جائے، ہاں اسی لیے تو استاد رحمت فرماتے ہیں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے گئے عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، اور وہاں پر ہم جیسے گناہگار جو امتی ہیں، جو امت دعوت میں نہیں امت اجابت میں آتے ہیں، ان کے لیے حکم ہوگا انا لہا، میں تو ہوئی اسی لیے، فرماتے خاک استاد ہو، بس ان کے آنے کی تو دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور پاور یہ ہے کہ گزرتے دن ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، محبوب چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی اللہ اکبر، الگ الگ مقامات سے آپ کا آواز دیتا ہوگا، ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، وہ بات دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر تردد میں گھر، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارے لیے تو نور ہے، لیکن سنو 12ویں شریف اور 11ویں شریف میں نعرہ لگانے والوں، نعرے تو وہاں بھی لگنا ہے، وہاں بھی ایک بڑی شان و شوکت کا اٹھنا ہے، بڑی شان و شوکت کا جلوس اٹھنا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ دولہا کی سواری چلے گی، اولین و آخرین ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، اور جب دروازہ جنت پر ایک شان ایک شوکت کے ساتھ میرے حضور تشریف لائیں گے، روایت میں آتا فیقول الخازن، کون ہے آپ؟ دروغہ جنت دروازہ جنت کے پیچھے سے آواز دیں گے کون ہے آپ؟ ادھر سے آواز آئے گی ہم وہ ہیں جن کے صدقے جن کے دھون سے جنت بنی، جو طلبن کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دنیا کی پائی کرن وہ پھول گلزار نور کے تھے، ادھر سے آواز آئے گی تو رضوان دروغہ جنت کہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے بکا امر تو اللہ ابقا احدن اللہ اکبر لأحدن غیر آپ کے علاوہ کسی ایک کے لیے یہ دروازہ جنت کا کھولنے کی اجازت نہیں، بکا امر تو اللہ ابقا لأحدن
وغیرہ کا حضور آپ کے علاوہ یہ دروازہ کسی کے لیے کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت پکارنے لگے جاہیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، تو ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود، جہاں اولین و آخرین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی امتیوں کے ساتھ ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، لیکن یاد رکھو کسی امت پر اگر انبیاء کرام بھی اشش کریں گے تو وہ امت ہمارے حضور کی امت ہوگی، تو وہ امت حضور کی امت ہوگی، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نبیوں کا اشش کرنا کوئی ہماری کوئی اس کے اندر خوبی نہیں ہے، بلکہ صرف فقط وجہ یہ ہے نسبت ہو گئی ہے محبوب رب العالمین سے، نسبت ہو گئی ہے ہمیں امام الانبیاء سے، ہماری وجہ سے اللہ اکبر کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ ہمیں نسبت جو ہمیں ڈال کے ہوئی ہے اس نسبت کی وجہ سے اللہ اکبر انبیاء کرام کہیں گے امت کوئی ہے تو حضور کی امت ہے، امت کوئی ہے تو نبی کی امت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں ماہو شما تو کیا ہم اور آپ ہماری کیا گنتی کیا شمار کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کل میدان قیامت میں دیکھنا جہاں حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، جہاں حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، جہاں حضرت خلیل اللہ ابراہیم بھی ہوں گے، جہاں حضرت روح اللہ بھی ہوں گے، لیکن اگر توقع کسی کے نظر کی ابراہیم خلیل اللہ کریں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے، میرے حضور سے نظر کی توقع ابراہیم خلیل اللہ کریں گے، میرے حضور سے توقع نظر کی انبیاء کاملین کریں گے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جنت تو جنت بلکہ میدان محشر فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا زور سے کہتے ہو انڈے تو نہیں ہو گئے ہو؟ سنو اب آؤ اس راستے پر جس راستے کے صدقے میں میلاد جس کے صدقے میں ہماری نماز ہے، جس کے صدقے میں ہمارا ایمان ہے۔ ذرا زور سے کہتے ہیں حضرت شیخ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی صدی کے پہلے کے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی اپنے مکتوبات میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔ ذرا زور سے کہتے ہیں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں اپنے مکتوبات کے اندر، تمنا دیکھو، فرماتے ہیں ہر کسے در دلے او تمنائے امریز و تمنائے ای فقیر شدت و غلظت نمودن بر آدائے دینت۔ اے چملے عظی عمل محبوب ترنیز۔ آپ کی سن لیں تو مطلب تو عظی عمل محبوب نزد اعلیٰ محبوب ترنیز۔ فرماتے ہیں کون فرما رہے ہیں؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کہ ہر کسی کے دل کے اندر ایک معاملے کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میں یہ کر دوں گا۔ کوئی گاڑی کی تمنا کرتا ہے بہت اچھی گاڑی ہو جائے، کوئی مکان کی تمنا کرتا ہے، کوئی دکان کی تمنا کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں نبی کے محبت کرنے والے تو تمنا کسی اور کی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ ہر کسی کے دل کے اندر ایک چیز کی تمنا ہوتی ہے، وہ تمنا ہے فقیر، اور اس فقیر کی اگر تمنا کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میری تمنا یہ ہے کہ شدت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کرنا ہے، مطلب وہابی سے شدت میری تمنا
تمنا ہے، دیوبندی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، سلفی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، رافضی سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، اللہ اکبر، شیعہ سے شدت کرنا یہ میری تمنا ہے، میجریوں کے اوپر قہر حدق بن کر ان کے اوپر گرجنا برسنا یہ میری تمنا ہے۔ اور آگے یہی نہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی تمنا اس سے محبوب ہے ہی نہیں۔ ارے ہم تو چلے تھے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ارے ہم تو چلے تھے کہ محبوب کو راضی کر لے، مولانا حامد صاحب چلے تھے کہ محبوب خدا کو راضی کر لے، یہ چلے تھے محبوب خدا کو راضی کر لے، وہ چلے تھے محبوب خدا کو راضی کر لے۔ اور شیخ فرماتے ہیں محبوب خدا کو راضی کرنا اگر چاہتے ہو تو وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی ایسی کیسی کرتے رہو، ان کی واٹ لگاتے رہو، ان کی ریڑھ لگاتے رہو۔ اب ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت آپ کی تمنا کیا ہے؟ مجدد آپ سے پہلے کے صدی کی تمنا پتہ چل گئی تو اعلیٰ حضرت بولے باب الاعمال کے اندر تو ہے مقلد، باب العقائد کے اندر ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ تو تمہیں ہم سے نہ پوچھا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، کیا محبت کیجیے، غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت ذرا زور سے کہہ دو۔ اب آگے سنو، اب آگے سنو۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، آپ جانتے ہو رد وہابیہ کرنا بتا دیا کہ اتنی بڑی عبادت ہے، تم کہو گے وہابی ایسا ویسا، تمہیں ثواب مل رہا ہے، عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ رب کے نزدیک فرماتے ہیں جمالے کوئی عمل میں نے تو نہیں دیکھا کہ رب کو اس سے زیادہ محبوب ہو۔ نہیں کہہ رہا، یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ اور اس کی نقل بھی الحمدللہ ہے، کبھی اور وقت آئے گا تو پیش کری جائے گی، لیکن سنو اعلیٰ حضرت بھی وہی کہے بولے، اور پھر آ جاؤ شیر بیش سنت کی بارگاہ کے اندر، ذرا زور سے کہہ دو۔ شیر بیش سنت کی جب بارگاہ میں آؤ گے تو شیر بیش سنت کو اسی رنگ و ڈھنگ میں ڈھلا ہوا پاؤ گے جس رنگ میں اعلیٰ حضرت تھے، اور جب مشاہد ملت کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا، جب آپ شیر ہندوستان کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا، جب آپ معصوم ملت کی بارگاہ میں آؤ گے وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا، جب آپ ناصر ملت کی بارگاہ میں آؤ گے وہی رنگ رنگ رضوی ملے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے ان اللہ والوں نے بہت فتوے دیے ہیں، ان اللہ والوں نے بہت جہاد کیا ہے، لیکن یاد رکھو ان اللہ والوں کی سب سے بڑی کوئی کاوش ہے تو وہ کاوش یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا جینا حرام کر رکھا ہے، جینا حرام کر رکھا ہے۔ اور شہبانے ابھی آپ نے سنا مجدد الفسانی، تو یہ تو بہت نیک عمل ہے۔ اب سنو آگے ارشاد فرماتے ہیں زیراں کے تولا بے تبرا نیست ممکن، زور سے کہہ دو۔ فرماتے ہو محبت کے دعوے دار ہو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، محبت کے دعوے دار ہو، ادھر آؤ، محبت بغیر محبوب کے دشمن کا رد کیے فرماتے ممکن ہی نہیں ہے۔ کہاں کے دعوے دار ہو، کہاں کے دعوے دار ہو؟ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں، کہنے والے کہتے ہیں خانقاہ حشمتیہ والے آتے ہیں، بلا کی خانقاہ والے آتے ہیں، صرف رد وہابیہ، صرف رد وہابیہ، صرف رد وہابیہ۔ میں نے کہا رد وہابیہ تم سمجھے نہیں، رد وہابیہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے، ایسے ایسوں کے ہاتھ میں نہیں آتا رد وہابیہ، اس لیے کہ یہ خاص ڈیوٹی محمود محبوب کی اللہ اکبر ناموس کے لیے لگائی جاتی ہے، تو خاص ڈیوٹی پر مقرر بھی خاص لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ ریڈ سیکورٹی جانتے ہو کیا ہے؟
रेड सिक्योरिटी फलां को मिल गई है। मतलब तो ये कि जो थाने में पुलिस वाले थे क्या वो बंदर थे? अब वो भी तो सिक्योरिटी कर लेते। नहीं, कोई खास ही मामला है उनका। उनकी निगाहें चील की तरह होती हैं, उनकी निगाहें ऐसी होती हैं और चश्मा लगाकर चारों तरफ देखते हैं। तो सुनो, ये दुनियावी ड्यूटी है और महबूब की इज्जत पर जब ड्यूटी लगाने की बारी आती है तो फिर वहाँ भी तो खास ही लोगों को चुना जाता है। तो शेर पेश सुन्नत मदर आला हज़रत का एक मैंने वाक़या सुना। फरमाया, बाबू रद्दे वहाबिया करने की बात नहीं है, ये तो करम है उनका कि किससे करवाने। सुभान अल्लाह। ये किसी की बस की बात नहीं है। हाँ, उन महबूब के दुश्मनों का रद, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, नजदी हो, नेचरी हो, और आज का नाम लिहाज हो तत्हीर खबीर मरदूद, हर एक फिरके का, और वो गुमराह घर का हर एक का, तो वो भी खास ही लोग तो करेंगे। हाँ, तो ड्यूटी पर होंगे। लेकिन सुनो, बात आ गई, बात से बात निकलती है। तो सुनो, फरमाया कि तवल्ला बेतबर्रा नीज मुमकिन, बगैर तबर्रे के। तबर्रा जानते हो? कहते हैं इनका काम ही तबर्रा करना है, इनका काम ही तबर्रा करना है। और शायद कहते हैं ये तबर्रा अगर महबूब के दुश्मनों पे करोगे तो फिर तो इबादत हो जाएगी, ये तो इबादत ठहरेगी। मतलब क्या हुआ बाबू? मतलब ये हुआ, अब आप अपनी जिंदगी का जायजा लो तो आपको पता चलेगा। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोगों को अल्लाहु अकबर क्या क्या जाम इश्क और मोहब्बत के भर भर कर ना पिलाए गए और आपको उस खास ड्यूटी की जानिब राग़िब किया गया। आपको अगर वहाबी से बचाया गया तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वल्लाही अज़ीम मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी ईमान की हिफाजत के लिए कहा गया। अगर आपको कहा गया देवबंदी से राब्ता मत रखो तो वो आपके ईमान के लिए कहा गया। अगर आपको कहा गया कि सल्फी से राब्ता न रखो तो वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए किया गया। अगर आपसे कहा गया कि राब्ती से राब्ता न रखो तो वो आपके ईमान की हिफाजत के लिए किया गया। वरना आजकल का दौर तो बाबू ये है, हमने हर एक मामले में लोगों को सीरियस देखा, लेकिन दीन के मामले में लोगों को सीरियस नहीं देखा। वो अपना मोबाइल और अपनी अंगूठी छोटी सी चीज है, उसके मामले में भी सीरियस है कि कहीं वुज़ू करे तो हाथ छूट ना जाए, उसको पर भी उसकी तवज्जो है, लेकिन उसे दीन की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है दीन की। बाबू अपना ईमान बचाओ। मेरे ध्यान में बातें बहुत है, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या बातें आपको छोड़ूं, लेकिन याद रखो बाबू, आला हज़रत इमाम मोहब्बत ने जो हमें और आपको तरीका दिया और शेरबेश सुन्नत मज़हरे आला हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना ने जो गाँव-गाँव करिया घूमकर मुनाज़रों में जाकर जो जगह-जगह वहाबियों को पछाड़कर जो ईमान तबलीग ईमान को मोहब्बत करी है, वो अल्लाहु अकबर वही रास्ता है जो रास्ता आला हज़रत का है। ये वही रास्ता है जो रास्ता शेख मुहक्किक अल्लाहु अकबर अहमद सरहंदी फारूकी का रास्ता है, कोई अलग रास्ता नहीं है। हाँ, ये वहाबी तो चाहते ये कि हुजूर का जिक्र मिट जाए, हुजूर का जिक्र तो नहीं मिट सकता। हुजूर का जिक्र नहीं मिट सकता। क्यों? इसलिए कि रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े आँख हो जाए जल जाने वाले, ये तो हुजूर की रात है। आला हज़रत बोले हुजूर के शहजादों के शहजादे सरकार गौसे आज़म का मामला ये है कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, सब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा वरफ़अना अल्लाह का जिक्र है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है वाला तेरा। मैंने कहा चांद और सूरज अगर हुजूर से करीब होकर चमक सकते थे और वो चांदनी ऐसी पा सकते थे कि वो नूर बन जाए, कयामत तक वो चांद और सूरज अपनी तवानाई के साथ चमकते रहे। तो मैंने कहा सुनो, चांद अगर लम्हे भर के लिए आया, सूरज अगर लम्हे भर के लिए आया, लेकिन याद रखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी तो हुजूर के पास रहे हैं। जब चांद चमका तो सिद्दीक़ अकबर भी तो चमकना थे, हज़रत फारूक आज़म भी तो चमकेंगे, हज़रत उस्मान
नूरैन भी तो चमकेंगे, हजरत मौलाए कायनात भी तो चमकेंगे। जब वो हुजूर की सोहबत से चमक सकता है तो चमके तो फिर अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी चमके हैं, चमके तो फिर हजरत इब्न मालिक भी चमके हैं, चमके तो फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी चमके हैं, चमके तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी चमके हैं, चमके तो बद्र वाले भी हैं, चमके तो ओहद वाले भी हैं, चमके तो यरमुक वाले भी हैं, चमके तो हुनैन वाले भी हैं। और बजुबाने आया हजरत सुनो, वो नूर जब चला ओहद से, वो नूर जब चला तो चल कर आया ताबईन के अंदर, वो नूर जब चला तो चल के आया ताबईन के अंदर, वो नूर जब चला तो चल के आया अइम्माए मुज्तहिदीन के अंदर, वो नूर चला जो नूर नबी का था, जो नूर आसमान को रोशन किए है, जो नूर चांद को रोशन किए है, वो नूर चला तो सहाबा से इमाम आजम रोशन हुए, इमाम आजम से रोशन हुए तो अल्लाहु अकबर तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्माए मुज्तहिदीन रोशन हुए और उनसे आला हज़रत फरमाते हैं हम रोशन हुए। नूर तो हमारे हुजूर ही है, नूर तो हमारे हुजूर है और हम ये कहते हैं आला हज़रत की ज़बानी, ये नूर हमसे तुम ले लो कि अब तुम भी चमक जाओ, और जब तुम चमक जाओगे तो आलम ये होगा जो मर्जी हमारी है, जो चाहते हम है, जो चाहते शेरे सुन्नत है, जो चाहते मुशाहिदे मिल्लत है कि कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर शेर सुन्नत, फैजान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, याद रखो, इसलिए कि वो नूर का वसाला जब वहां मिला तो वो नूर आला हज़रत, इसीलिए तो अपने आखिरी वसीयत के अंदर यही तहरीर फरमाते हैं, हुजूर से सहाबा रोशन हुए, सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्माए मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। अब चाहते ये हैं कि ये नूर हमसे तुम ले लो। वो नूर क्या है? वो नूर क्या है? मैं आपको बताऊं, दो शेर में आला हज़रत ने समझा दिया है। पहले सुभान अल्लाह कह दो, आकर कह दो। फरमाते हैं कि जिस दिल में ये ना हो, नूरे इलाह क्या है? जरा जोर से कह दो। शक्ले बशर में नूरे इलाही अगर ना हो, शक्ले बशर में नूरे इलाही अगर ना हो, क्या कद्र इस खमीरे मोहम्मद। गड्ढा खुदेगा जमीन में दफन, खत्म कहानी, क्या कद्र। आप फरमाते नूर क्या है? फरमाते नूरे इलाह क्या है? पहले शेर में क्या कहा? शक्ले बशर में नूरे इलाही अगर ना हो। अब दूसरे शेर में उसका नूरे इलाही की तशरीह कर रहे हैं। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हुजूर की। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हुजूर की। जिस दिल में ये ना हो वो जगह फूको हर की है, जिस दिल में ये ना हो वो कुंवर की जगह तो हो सकती है, वो गधे की जगह तो होगी, लेकिन जिस दिल के अंदर अगर नबी के नूर का नूर ना होगा, नबी की मोहब्बत ना होगी, उसको तो हम दिल भी नहीं कहते। इलाज क्या है? मोहब्बत हुजूर की, मोहब्बत हुजूर की। ये आला हज़रत फरमाते हैं मोहब्बत हुजूर की चाहते ये हैं अब हमसे तुम ले लो और तुम भी रोशन हो जाओ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या फरमाते हैं? अब उसी के आगे एक जुमला फरमाते हैं कि जिसको भी तवज्जो, हे अमले पे नजर रहना चाहिए, कोई अमली समझ से महबूब नहीं। अब आखिरी वसीयत के अंदर जिसको भी अल्लाह इंतकाल से पहले, दो वक्त पर आला हज़रत का इंतकाल हुआ है ना, इंतकाल से पहले ये वसीयत नकल करना है। उनका मरा एक तो बोला लाहौर से सिरदा लाओ, सिरदा खाऊंगा तब मरूंगा। एक मरा लखनऊ से कपड़ी लाऊंगा तब मरूंगा। जानते थे
بہت لگنے والی ہے، جو کھانا نہیں کھا لو لیکن ہمارا ایمان نہیں جا رہا۔ ذرا زور سے کہہ دو قلم لا کر وصیت اس وقت بھی ہمارے اور آپ کی ایمان کی پڑی ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر ہے۔ اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی توہین کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا قریب کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طریقے سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ یہی وہ نور ہے جو اللہ اکبر نبی سے محبت تو نبی کے دشمنوں سے عداوت بھی سکھاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو تمہیں ایک راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو کہتا ہے یک ترگیر کم گیر۔ یہی وہ نور ہے جو کہتا ہے ایک پر پکڑنا لیکن مضبوطی سے پکڑنا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے پاس دل ایک ہے، اس کے اندر محبت بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہوتے تو 4 5 6 تمہارے جسم کے اندر دل، تو میں کہتا ایک دل تو آپ اپنے گھر میں لگا لو، ایک دل آپ اپنی اولاد سے لگا لو، ایک دل آپ دنیا کے لیے وقف کر دو، لیکن نہیں، جسم ایک ہے، اس میں دل ایک ہے۔ تو یاد رکھو اس ایک دل کے اندر ایک ہی محبت نبی کی ہوگی، ایک ہی محبت ہونا ہے۔ دل ایک ہے، محبت ایک رب کی، دل ایک ہے، محبت ایک محبوب خدا کی، دل ایک ہے، محبت ایک صحابہ کی، محبت صحابہ کی، دل ایک ہے، محبت رسول اللہ کی، دل ایک ہے، محبت اس کو دین کی جانب وقف کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ سمجھایا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ صاحب، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی باتیں سمجھ لو؟ 2 باتیں سمجھ لو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ باتیں سمجھ لو گے نا بابو، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ہاں، جب آئے حضور کے لیے، اٹھنا بھی حضور کے لیے، تو پھر زندگی حضور کے لیے، زندگی حضور کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئے یہاں تمہارے اٹھے لیے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب حضور کے لیے۔ یاد رکھو بابو، یہی اصل ہے، یہی پھول ہے، یہی تمام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فرمایا جاتا ہے، اب ایک آخری حدیث پاک سن لو اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور سے بڑی بات ہے، حضور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب للہ ومن ابغض للہ، نمبر 2، ومن اعطى للہ، نمبر 3، ومن منع للہ۔ یہ 4 ہے تو تمہیں جس پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب۔ قول فرما رہے ہیں، ہاں یہ ہمارے اور آپ کے حضور فرما رہے ہیں۔ گاڑی ہم اپنے آ رہے تھے سفر میں، یہ ہمارے حافظ عمر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رضی ہونا چاہیے، وہ رضی ہونا چاہیے۔ تو میں کوئی عرض کر رہا تھا، ہم پہلے سے وہ بزدل ہے، تم اخلاق 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 کر کے اس کو اور بزدل بناؤ۔ اخلاق رسول اللہ کا اخلاق بدر و حنین والا بھی تو بتاؤ، رسول اللہ کا اخلاق پھر وہ بھی تو بتاؤ۔ فلاں ابن فلاں نکال مسجد سے، نکال۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے مسجد سے منافق کو بھگایا، ہم آج وہابی کو بھگائیں؟ جب کیا حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن بات یہ ہے حضور کی یہ باتیں بھی تو بتائی ہوتی نا، تو پھر قوم یہ بھیڑ نہیں ہو جاتی۔ قوم کو تم نے یہ اخلاق 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 اخلاق، ہم نے کہا دیکھو یہ حضور ہے جو خندق کھود رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ حضور ہے جو اللہ اکبر حنین کے اندر پھر فرما رہے ہیں، ہاں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ہاں جب غیظ و غضب کا معاملہ آتا ہے تو فرماتے سواری چھوڑو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، جنگ حنین کے اندر سنو بات آ گئی، اللہ اکبر، مرضی رب سے تھوڑی دیر کے لیے کافر غالب آئے، شاہ جلال کے اندر حضور اللہ اکبر، رسول سے کہہ دو سبحان اللہ، میں ہوں سچا نبی، میں ہوں سچا نبی۔ فرمایا تھا صحابہ سواری کو روک رہے ہیں،
صحابہ سواری کو روک رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں سواری چھوڑو، اب مجھے جنگ میں جانا ہے۔ یہ بھی تو قوم کو بتاؤ، قوم کا اخلاق، یہ بھی تو ہم نے کہا یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے امام الانبیاء، یہ بھی تو قوم کو بتاؤ۔ فرمایا تھا مٹی اٹھائی، اس کے بعد جب غید و حجم کا اعلان ہوا، سواری نہیں روک پائے صحابہ، حضور نے سواری جنگ حنین میں ڈال دی۔ یہی فرماتے ہوئے میں ہوں نبی برحق، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری ڈالی، اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو نقل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مٹی اٹھائی اور ارشاد فرمایا شقت الوجوہ، مٹی چھوڑ دی گئی، اور اس کے بعد کافر الٹے پاؤں پلٹے اور وہیں پر جنگ ختم۔ یہ بھی تو بتایا ہوتا، قوم کو یہ بھی تو سمجھایا ہوتا، یہ حضور ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ کے بعد میں جو ایمان لائے، انہوں نے بتایا کہ جب حضور نے مٹی لے کر اور یوں ماری تو ایسا لگا کہ ایک پیتل کی دیوار قائم ہو گئی ہے بہت اونچی آسمان تک، اب ان قریب کہی جاتی ہے کہ ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی تو قوم کو بتایا ہوتا، یہ بھی تو سمجھایا ہوتا، قوم پہلے سے پوچھنے اور پوچھنے اخلاق، اور وہ اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے دشمنوں کا رد یہ بالکل لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ یہ اخلاق اگر بتانا ہے تو اخلاق فاروق اعظم بھی تو بتاؤ۔ فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دو حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اخلاق کی بات کرنے والوں، اخلاق کی بات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی اخلاق وہ تمہارا اپنا خود ساختہ اخلاق ہوگا، وہ تمہارا اشتہادی خود کھانا ساز اشتہادی اخلاق ہوگا۔ حضور کا اخلاق تو یہ تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کا اخلاق اور حضور والوں کا اخلاق یہ تھا کہ اللہ اکبر سامنے کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، قرابت دار ہو، جب تلوار چلتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا سامنے کون ہے یہ دیکھا جاتا تھا، سامنے حضور کا دشمن ہے یا حضور کی محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ کون سی روایت بتاؤں، وقت طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے، ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے، لیکن سنو جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ فرمایا کہ حضور کی بات سنو، ہاں ان کی بات سنو جن پر ایمان لائے ہو، ہاں ان کی بات سنو جن کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ان کی بات سنو جن کے لیے اٹھائے جائے گے، ان کی بات سنو۔ وہ فرماتے ہیں من احب للہ، محبت تو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے کرنی ہے۔ بات ختم، زاویہ مل گیا ہمیں، معیار مل گیا ہمیں، نہج مل گیا ہمیں، طریقہ مل گیا ہمیں، بات ختم۔ محبت اللہ رسول کے واسطے کرنی ہے، محبت ومن ابغض للہ، یہ آواز یہی منزل کی ہے۔ ہاں دشمنی اور عداوت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے کرنی ہے۔ سنو اب آپ پوچھو گے اس کا مطلب، تو میں آپ کو بتاؤں گا من احب للہ کا مطلب بہت جلدی بتا رہا ہوں میں دو باتوں کے اندر۔ من احب للہ کا مطلب یہ ہے جو تم سرکار غوث اعظم کے نام پر تن من دھن قربان کرتے ہو، یہ من احب للہ ہی کا تو ایک چیز ہے۔ ہم نے صحابہ کو یہ اگر مانا تو وہ حضور کی وجہ سے مانا، حضور تو ہمارے سب کچھ، حضور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں صحابہ کو بھی مانا تو ہم نے حضور کی وجہ سے مانا۔ تو جو میں بتا رہا تھا من احب للہ کا معاملہ وہ یہ ہے، جو ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، جو ہم خواجہ اعظم سے محبت کرتے ہیں، جو ہم مجدد اعظم سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ہم مناظر اعظم سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ہم مفکر اعظم حضور مشاہد ملت سے محبت کرتے ہیں، یہ من احب للہ کا ہے۔ لیکن سنو جو ہم وہابیوں سے نفرت کرتے ہیں، دیوبندیوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی کا نام تو من ابغض للہ ہے۔ جو
ہم سلفیوں کے اوپر شدت کرتے ہیں، اسی کا نام تو ومن ابغض للہ ہے، لیکن ساتھ میں حضور فرماتے ہیں ومن آتا للہ، کسی کو کچھ دو، کچھ بھی دو تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے دو، ومن منع للہ، کسی کو کچھ دینے سے منع کرو تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے منع کرو۔ مولانا حامد صاحب بولے، مولانا صاحب صاحب بولے میں اپنی گھر کی شادی کا کارڈ کسی وہابی کو نہیں دوں گا، مطلب ومن منع للہ ہی تو ہے، یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ یہ بولے میں کسی وہابی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، ومن منع للہ یہ حضور کے لیے ہے۔ یہ بولے کسی وہابی کے ساتھ چائے نہیں پیوں گا، یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ یہ بولے کسی وہابی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ یہ بولے کسی وہابی کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دوں گا، یہ بھی حضور کے لیے ہے، ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بولے کسی وہابی کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ یہ بولے کسی وہابی کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بھی حضور کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے جب اس زاویے پہ پہنچو گے، محبت تو حضور کے لیے، عداوت تو حضور کے لیے، عطا کسی کو کرنا تو حضور کے لیے، نہ کسی کو کرنا تو حضور کے لیے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اب تم ایمان مکمل کر بیٹھو گے، تب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ قسم ہے رب کعبہ کی، جب ایمان مکمل ہو جائے گا تو جہاں بھی کامیاب ہو اور قبر میں بھی کامیاب ہو، اور انشاءاللہ میدان محشر میں تو معاملہ یہ ہوگا کہ جلوس میں ہم اس طرح شریک ہوں گے کہ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ایک نعرہ تو یہاں بھی ہو جائے، زور سے کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن یاد رکھو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جو فرماتے ہیں نا، میدان محشر میں تو سبحان اللہ کہا جائے گا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، سب بھیجیں گے، سب بھیجیں گے، سب بھیجیں گے، سب بھیجیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت اور شیر پیش سنت اور ان آقاؤں کے پیچھے کہیں ہم اور آپ بھی تو ہوں گے، کہیں ہم اور آپ بھی ہوں گے، تو ملائکہ سب بھیج لیں گے حضور، اور اس روز بنفس نفیس حضور جلوہ افروز ہوں گے، سبحان اللہ، سب سلام بھیجیں گے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کا رضا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سے کہا جائے گا اے رضا اب مصطفیٰ جان رحمت ہو جائے، اس کو محبت کا ایک سلام ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا تو یہ ہے زندگی بھر سلام پر دلیلیں دیتا رہا، وہابیوں کا جینا حرام کرتا رہا، حضور پر سلام یہ دلیل ہے، سلام یہ دلیل ہے، قیام یہ دلیل ہے، کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے، سلام ایسے پڑھنا، زندگی بھر سلام پر دلیلیں دیتا رہا، لیکن اے کاش جب اولین و آخرین کا مجمع ہو اور حضور جلوہ افروز ہو تو کہا جائے اے احمد رضا اب تمہارا بھی سلام ہو جائے، زندگی میں تو دلیلیں دے لی بہت دی، اب سلام ہو جائے، محبوب سماعت کے لیے تیار ہے۔ اب جو سلام ہوگا تو اعلیٰ حضرت کا نرالا سلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو حضور پر ہم سلام بھیجیں گے، مصطفیٰ اعلیٰ حضرت پڑھیں گے اور وہیں پر اسی جھومر میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اور
آپ بھی ہوں گے تو اعلیٰ حضرت پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ ہوتی، ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جسم ٹوٹا غنی کر دیا، موجے پہلے سماعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور یہیں پر کہیں چہرے ابو بکر صدیق پر جب نظر پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی چشم کوشے بطالت پہ لاکھوں سلام۔ جب کہیں اسی مجمع میں چہرے فاروق اعظم پر نظر پڑے گی تو کہیں گے تاریخ حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اسی مجمع میں کبھی چہرے عثمان ذوالنورین پر جب نظر پڑے گی تو کہیں گے یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اسی مجمع میں جب مولائے کائنات کی چہرے پر جب نگاہ پڑے گی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ حیدر شکل پر تبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ سلام ایسا سلام ہے انشاءاللہ کل میدان قیامت میں اعلیٰ یہاں بھی پڑھنا ہے اور وہاں پر اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں حضور کے سامنے بات وہی ہے کہ ان کے دشمنوں سے تمہیں وسعت بھر، تمہیں ان کے دشمنوں سے احتراز و اجتناب اور جتنی ہو سکے بابو جتنی یہ یاد رکھو وہ شدت وہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہاں حضور شیر بے شیر سنت مدر اعلیٰ حضرت ایک واقعہ آ گیا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا ایک واقعہ ذہن میں آگے بات سن لیں۔ حضور شیر بے شیر سنت سے ایک ان کے مرید نے سوال کیا حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، کیا بتا دیں؟ وظیفہ بتا دیں۔ تو فرماتے ہیں وظیفہ کرنا چاہتے کا حضور کاروبار نہیں چل رہا۔ اچھا تم جانتے ہو کہ کاروبار کا وظیفہ سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے؟ تم مجھ سے کیا سنو؟ حضور شیر بے سنت بتا دیجیے۔ حضور شیر بے سنت کہتے ہیں دکان کے آگے کل سے بیٹھنا اور لت تیری کی دت تیری کی وہابیوں کی وظیفہ ہے۔ متقیوں آؤ سیکھو امام المتقین سے کس کو تقوی کہتے ہیں؟ ہاں یہ تقوی ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اب اس کی آپ کو اصل بتاؤں تو حضور فرماتے ہیں من لم یکن عنده صدقہ فلیلعن الیہود، جس کے پاس صدقہ نہ ہو وہ یہودیوں پر لعنت کرتا رہے۔ علماء بتاتے ہیں یہودی کافر وہابی اس سے بڑے کافر۔ یہودیوں پر لعنت کرنے سے حضور فرماتے ہیں تمہاری جان کا بھی صدقہ ہوگا، تمہاری اولاد کا بھی صدقہ ہوگا، تمہاری مال کا بھی صدقہ ہوگا۔ حضور شیر بے شیر سنت نے بتا دیا اور وہابیوں پر جب لعنت کرو گے تو کتنا بڑا صدقہ ہے۔ وہ کھجوریں تم اگر 1000 بانٹو گے اور ادھر ایک وہابی پر اگر لعنت کری تو ٹوکروں سے زیادہ صدقہ تو ادھر ہے۔ ہم نے تو سیکھا ہی نہیں اس کے علاوہ، ہم نے تو جانا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ لوگ بولے اصلاحی تقریر اصلاحی تقریر اصلاحی تقریر، وہ گاڑی میں بات ہو رہی تھی تم اصلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ بے وقوفی زمانہ اصلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ اصلاح تو پہلے ترتیب وار ہوگی نا، سب سے پہلے اصلاح تو عقائد میں ہوگی نا، تو یہ اتنی دیر سے تقریر اصلاحی تو تقریر ہے اگر کچھ عقل ہوتی۔ وہابی کا رد یہ اصلاحی تقریر ہے، دیوبندی کا رد عقیدے کی اصلاح تو سب سے بڑی اصلاح ہے۔ بولے اصلاحی تقریر اصلاحی، یہ اعلیٰ حضرت جگہ فرماتے ہیں نا کہ شیطان اپنی اولادوں کو تعلیم تو کرتا ہے لیکن عادی وہ بھی اونگھی بتاتا تو ہے، ایسا نہیں بتاتا، نہیں ٹیبلیٹیں لا کے دیتا ہے اب یہ مارکیٹ میں لانچ کرو، اب یہ لانچ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان اپنی اولادوں کو وہ تعلیم تو کرتا ہے لیکن عادی کرتا ہے،
اور وہ بھی آوازی کرتا ہے. ان ٹیبلیٹوں میں سے ایک یہ بھی ٹیبلیٹ ہے. ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا اصلاحی تقریر اصلاحی, ان کا مطلب اصلاحی تقریر کا کچھ اور ہوتا ہے. ان کے اپنے ایک عجیب لغت کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے وہابی کا رد نہ کیا جائے, دیوبندی کا رد نہ کیا جائے, نجدی کا نون نہ لیا جائے, وہابی کا بھاؤ نہ لیا جائے. خدا اس کے رسول اللہ اکبر جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اوپر شدت اور غلظت نہ کری جائے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے کہا اگر یہ اصلاحی تقریر ہے تو ایسی اصلاح تمہیں مبارک ہو, اور وہ اصلاح جو اعلیٰ حضرت نے بتائی, وہ اصلاح جو شیر بے سنت نے بتائی, اور وہ اصلاح جو ان کے صدقے میں مشاہد ملت نے بتائی, وہ اصلاح ہمیں اصلاح ہے نا جو بزرگوں نے بتائی. ہاں جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو اعلیٰ حضرت کے مظہر کامل تھے, مظہر اکمل و اتم تھے. شیر بے سنت کی ذات کیا بتاؤں آپ کو, اور وقت نہیں اور محل نہیں, کیا بات بتاؤں. اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں واللہ العظیم اپنے والد ماجد کی بات کرتے ہوئے اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میرے والد ماجد ہیں, اس لیے کہتا کہ میں نے میری نگاہ نے ان جیسی نظیر نظر نہ آئی. لیکن اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ میرے دادا ہے جو کہ امجد ہے. شیر بے سنت وہ ہے, شیر بے سنت وہ ہے جن کو سینے سے لگا کر اعلیٰ حضرت نے ابو الفتح کہا تھا. شیر بے سنت وہ ہے جن کو مظہر اعلیٰ حضرت لقب حضور مفتی اعظم ہند نے دیا تھا. شیر بے سنت وہ ہے جنہوں نے نگر نگر جا کر ڈگر ڈگر جا کر ایک ایک قریے میں جا کر وہابیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کر ان کا کلیجہ جو دبوچا ہے تو آج تک چیخیں ان کی نکل رہی ہے, آج تک آوازیں نکل رہی ہے. آج تک اگر شیر بے سنت کا نام کسی آبادی میں لے لیا جائے وہ ہمیں منہ مار شیر کے نام سے آج بھی وہ دبدبا اور وہ اللہ اکبر. ہاں میں نے روایت میں یہ پڑھا حضور مفتی اعظم سے کہا گیا کہ حضور کچھ علالت تو کہا حضور شیر بے سنت کا ذکر کر کے ان کے نام سے شیطان بھاگتا ہے, ان سے کہہ دو کرتے ان کے نام سے شیطان زور سے کہہ دو. یاد رکھو بابو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا آپ کو سمجھاؤں, لیکن بات اصل وہی ہے بابو, بات وہی ہے کہ آج معاملہ یہ ہے, آج طریقہ یہ ہے کہ حضور کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں. اپنی زمین کے لیے لڑنے والے آپ کو ابھی آپ کورٹ میں چلے جاؤ 50 ملیں گے, جائیداد کے لیے لڑنے والے 50 ملیں گے, دنیا کے لیے لڑنے والے 50 ملیں گے, ادھر ادھر کے لیے لڑنے والے 50 ملیں گے. اما ہم نے کہا ایک لڑائی حضور کے لیے بھی لڑ لو, وہ لڑائی جو صدیق اکبر نے لڑی, وہ لڑائی جو فاروق اعظم نے لڑی, وہ لڑائی جو صحابہ نے لڑی. وہ لڑائی کون لڑے گا, وہ بھی تو لڑ لو. ہاں اور وہ لڑائی وہ ہے جو بھی آپ نے سنا کہ اس کے اوپر نجات کا مدار ہے, نجات کا مدار ہے. وہ لڑائی کون لڑے گا. ہاں ادھر ادھر کی لڑائی لڑنے والوں اٹھو اور اٹھ کے ہمارے کہنے سے کانا ملاؤ اور اٹھنے کے بعد وہ لڑائی لڑو. وہ بزدل نہ بنو, اللہ اکبر, بھیڑ بکری نہ بنو. شیر ہو تو شیر کی زندگی جیو, چند دن کم جیو لیکن وہ شیر کی زندگی جیو. اللہ اکبر. اٹھو, اٹھنے کے بعد ایک آواز لگاؤ, ایک اچھا ماحول بناؤ, وہ ماحول پیدا کرو. وہ اللہ اکبر اپنے گاؤں کے اندر ایک ماحول بناؤ کہ کوئی لڑائی ہو لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے پورا گاؤں ایک جگہ کھڑا ملنا چاہیے. جب صحابہ کی بات آ جائے ایک جگہ ایک مقام پر پورا گاؤں ملنا چاہیے. اس لیے گاؤں ملنا چاہیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے. بابو دنیا چل روزہ ہے, سب گھاٹ پر آ رہ جائے گا, رات چلے گا بنجارا, کنکر کنچن محل بنایا, لوگ کہے گھر تیرا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا, چڑیا رین بسیرا, سب گھاٹ پر آ رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو مشرب شیر بے سنت پر قائم دائم فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور کے دشمنوں کی ایسی
ایسی تیسی کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، سچی الفت عطا فرمائے، اور اسی الفت کے ساتھ ہمارا اور آپ کا آخری خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بس مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، جب تجلی کیا کرے کوئی، کیوں نہ بے خود ہوا کرے کوئی، نام جپتے رہو عبید ان کا، نام جپتے رہو عبید ان کا، گھر کے جل کر بھنا کرے کوئی۔ غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے، مولا سچا عاشق رسول بنا دے۔ اس محفل کے صدقہ و طفیل میں مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ وہ تیور عطا فرما دے جو شیر پیش سنت کے تھے، وہ تیور عطا فرما دے جو اعلیٰ حضرت کے تھے، وہ تیور عطا فرما دے جو صحابہ کے تھے، اور اسی تیور کے ساتھ اس کو مستی کے عالم میں مولا ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، کہ کہیں ملائکہ ہمارا استقبال کرے، فرشتے ہماری روح کا خیر مقدم کرے، فرشتے ہمارا استقبال کرے۔ آج آیا ہے کوئی حضور کا عاشق، آج آیا ہے حضور کا پروانہ، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اسی والہانہ انداز کے اندر یاد رکھنا وہ سلام انشاءاللہ میدان قیامت میں پڑھنا ہے۔ پریکٹس آج کر لو، آج پریکٹس کر لو، وہاں پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیے۔ صلاۃ و سلام